پیرس والے جنرل ریڈنگ میں اس وقت آپ لوگوں کا نظام کافی حد تک یکسر بدلنے والا ہے، اور جو چیزیں چل رہی تھیں وہ چیزیں اب بدل جائیں گی، اور کافی چیزیں بدلاؤ آ رہا ہے، کئی چیزیں اب چھوڑ رہے ہیں اور کئی چیزیں زندگی میں نہیں آ رہی ہیں، اور جو چیزیں نہیں آ رہی ہیں یہ آپ کو نیا جوش، جذبہ اور نئی ہمت دیں گی۔ اس لیے آپ تیار رہیں، ریڈی رہیں، کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے اور زندگی کو کیسے آگے لے کے جانا ہے، آپ کو ذہنی طور پر تیار رہنا ہوگا۔ اگر ہم آپ کے کاروبار کی بات کریں، کیریئر کی بات کریں، تو جو آپ گھبرائے ہوئے تھے کاموں سے کہ جس طرح کا کام کر رہے ہیں وہاں کوئی پریشانی آ رہی تھی، تو گھبرانا چھوڑ دیں۔ آپ کے پیچھے خاص دعائیں، بزرگوں کی دعائیں اور کوئی روحانی مدد اور ماں باپ کی دعائیں آپ کے ساتھ چل رہی ہیں، اس لیے آپ کو کوئی ایسا سالڈ پیغام آئے گا، ایک ایسا پیغام جو آپ کی زندگی کو بدل دے گا۔ اس لیے آپ اپنی ہوش حواس کے ساتھ رہیں تاکہ معاملات کو صحیح طریقے کے ساتھ ہینڈل کر پائیں۔ اگر ہم آپ کی میرڈ لائف کی بات کریں یا ریلیشن شپ کی بات کریں، تو اس صورتحال میں جو آپ کے ساتھ چل رہی ہے، جو ینگ بوائز ہیں یا ینگ گرلز ہیں، ان کی شادی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ایگریمنٹ سائن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جن کے کچھ پرابلمز تھے، مشکلیں تھیں ازدواجی زندگی میں، اور یہ جو معاملات ازدواجی زندگی میں چل رہے تھے یہ بھی فائنل پوزیشن میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ یہ چیزیں کافی حد تک کلیئر ہو جائیں گی آپ لوگوں کو۔ ہیلتھ وائز، صحت وائز، آپ کو اپنی صحت کے خیال رکھنے کے لیے سب سے پہلے جو آپ نے اپنے سر کے اوپر بوجھ لیا ہوا ہے، یہ کاموں کا اتنا آپ نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے کہ سر درد رہتی ہے، جسم جو ہے وہ دبا رہتا ہے، اس سے نکلیں۔ اس سے نکلنے کے لیے آپ سیر و تفریح کر سکتے ہیں، اپنا سفر جو ہے وہ کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کے معاملات پریشرائزڈ، یعنی کہ دباؤ میں کام نہیں کرنا۔ آپ دباؤ میں رہتے ہیں، خاص کر غصہ، آپ جب کام بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اتنا غصہ اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں لگتی کہ معاملات کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کام تحمل مزاجی کے ساتھ کریں، غصہ نہ کریں۔ غصے سے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، مزید خراب ہو جاتے ہیں، اس لیے حوصلے سے کام کیا کریں اور صبر و تحمل اپنی زندگی میں لے کے آئیں۔ یہ صبر و تحمل آپ کو مزید کامیابی کی طرف اور ترقیوں کی طرف لے کے جائے گا۔ اگر ہم آپ کی ایجوکیشن کی بات کریں تو ایجوکیشن کے معاملات کافی حد تک تہس نہس ہوئے تھے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے ایجوکیشن کو ٹھیک کرنا ہے، کیسے معاملات کو آگے لے کے جانا ہے۔ اس میں آپ کافی دباؤ کا اور کافی پریشانی کا شکار تھے، مگر آگے جا کے یہ بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کئی چیزیں ٹھیک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور ایجوکیشن آگے بہتری کی طرف چلے جائے گی۔ موجودہ حالات میں تو پریشان ہیں، مگر آگے جا کے آپ ایجوکیشن بہتری کی طرف لے جائیں گے اور اللہ کی مدد آپ کی ایجوکیشن میں آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ٹریولنگ کرنا چاہ رہے ہیں، دو آپشن ہیں، کریں یا نہ کریں، یہاں ٹھیک رہے گا، جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، اسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو کوشش کریں ابھی رک جائیں تاکہ یہاں پہ جو حالات ہیں ان کو اچھے طریقے سے دیکھا جائے، اور پانی کا استعمال کریں کیونکہ غصے کے اثرات زیادہ آتے ہیں۔ فائر جو ہے اس کو پانی جو ہے وہ ٹھنڈا کرتا ہے، اور خاص کر یلو کلرز کا استعمال کریں اور یلو ہی کلر کی کسی چیز کا صدقہ کریں۔ اگر آپ اپنے معاملات کی مزید بہتری چاہتے ہیں تو آیت کریمہ 41 ٹائم عشاء کے بعد پڑھیں، کافی حد تک کافی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے کئی معاملات میں مددگار ثابت ہوں گے۔